اب تک کی جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل نے ایران کے دارالحکومت تہران میں ایک بہت بڑے حملے کا آج رات منصوبہ بنا لیا ہے۔ ایران کے لیڈرز کو اس بات کا علم نہیں کہ ان کے پاس اندر سے کوئی ایسا غدار موجود ہے جو اسرائیل کو یہ سب معلومات دیتا ہے۔ وہ سب بتاتا ہے کہ اس وقت ایران کے لیڈرز، ایران کے فوجی سپہ سالار یا ایئر ڈیفنس کے لیڈرز کب کہاں موجود ہیں، کہاں پر نیوکلیر سائنٹسٹ موجود ہیں کہ جہاں پر حملہ کرنا ہے اور نشانے پر حملہ کر کر ان کو شہید کر دینا ہے۔ ایران کے 50% سے زائد دفاعی ڈھانچے اس بات کا ثبوت ہے کہ ایران کے اندر کے کچھ لوگ دشمنوں سے مل چکے ہیں۔ پوری دنیا میں پچھلے 24 گھنٹوں میں 190 سے زیادہ زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ اسرائیل اور ایران کی جنگ جاری ہے۔ حملہ آور نے جو حملے کیے، کیا ایران میں کوئی غدار موجود تھا؟ اس پر تو بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے اب تک کی جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل نے ایران کے دارالحکومت تہران میں ایک بہت بڑے حملے کا آج رات منصوبہ بنا لیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا رپورٹس کے مطابق وزیر اعظم نیتن یاہو نے دھمکی دی ہے کہ جلد تہران کی فضاؤں میں اسرائیلی لڑاکا طیارے نظر آئیں گے اور آیت اللہ حکومت ہر جگہ ان کا نشانہ ہوگی۔ اسرائیلی وزیر نے آئندہ آنے والے چند گھنٹوں میں تہران کو راکھ بنانے کی بھی دھمکی دی ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیلی وزیر نے ایران کے اسرائیل پر ہونے والے حملے کی وجہ سے اپنے بیٹے کی شادی ملتوی کر دی ہے۔ اسرائیل نے ایران میں وہ کام کر کے دکھا دیا ہے جو دنیا کی بڑی بڑی انٹیلیجنس ایجنسیز کا خواب ہوتا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ اسرائیل نے یہ سب کچھ کیسے کیا؟ اسرائیل نے ایران کے دفاعی نظام کو چکمہ دیتے ہوئے وہاں کے سیاستدان، وہاں کے سائنٹسٹ، فوجی افسران اور دیگر اہم شخصیت کو مسلسل ٹارگٹ کیا۔ کیا موساد اتنی طاقتور ہو چکی ہے کہ وہ اسرائیل میں گھس کر یہ تمام تر آپریشن کر سکتی ہے، یا پھر ایران کے پاس ایسے غدار ہیں کہ جن کی مدد سے اسرائیل نے یہ کام کیا؟ اسرائیل نے آپریشن رائزنگ لائن کے تحت ایران میں ان کی ایٹمی تنصیبات اور فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ کئی اعلیٰ فوجی افسران کے ساتھ وہاں پر نیوکلیر سائنٹسٹ کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ درجنوں عام شہری اور کئی بچے بھی اس حملے میں شہید ہوئے۔ جنرل محمد باقری، ایرانی مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف، اس حملے میں شہید ہوئے۔ غلام علی راشد، ایرانی مشترکہ فوجی آپریشن کے سربراہ بھی اس حملے میں شہید ہوئے۔ ایرانی پروگرامی میزائل کے سربراہ امیر علی حاجی زادہ، وہ بھی اس حملے میں شہید ہوئے۔ فرید الدین عباسی، جو کہ نیوکلیر انرجی ایجنسی کے ہیڈ رہ چکے ہیں۔ دیگر سائنسدانوں میں تہرانچی، منوچر، ذوالفقاری اور فقیہی شامل ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایران میں یہ اہم شخصیات کو نشانے پر کیسے شہید کیا گیا؟ کون ہے غدار ایران میں جو یہ سب معلومات اسرائیل تک پہنچاتا ہے؟ یا پھر اسرائیل کی خفیہ ایجنسی کا ایران میں اتنا زیادہ اسٹرانگ نیٹ ورک ہے اور ان کے پاس جدید ڈرونز موجود ہیں کہ جس کی بدولت یہ سب ہوا؟ موساد نے ایران کے اندر خفیہ ڈرون بیس بنایا ہوا ہے۔ ہدف پر وار کرنے کے لیے لوکل نیٹ ورکس موساد نے ایران میں بنا کر رکھے ہوئے ہیں، اور یہ ڈرونز اور میزائل زیر زمین تک جا سکتے ہیں۔ لیکن ان سب باتوں کی کسی کو خبر نہیں ہوئی، اور حملہ آور اسرائیل ایران میں حملہ کر کے کیسے چلا گیا؟ جی ہاں، ایران کے لیڈرز کو اس بات کا علم نہیں کہ ان کے پاس اندر سے کوئی ایسا غدار موجود ہے جو اسرائیل کو یہ سب معلومات دیتا ہے۔ وہ سب بتاتا ہے کہ اس وقت ایران کے لیڈرز، ایران کے فوجی سپہ سالار یا ایئر ڈیفنس کے لیڈرز کب کہاں موجود ہیں، کہاں پر نیوکلیر سائنٹسٹ موجود ہیں کہ جہاں پر حملہ کرنا ہے اور نشانے پر حملہ کر کر ان کو شہید کر دینا ہے۔ ایران کی پیٹھ پر وار کرنے والے ایران کا لقمہ کھاتے ہیں اور وہیں رہتے ہیں۔ اسی لیے غدار کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ ایران کے 50% سے زائد دفاعی ڈھانچے اس بات کا ثبوت ہے کہ ایران کے اندر کے کچھ لوگ دشمنوں سے مل چکے ہیں، اور ایسے میں جب غدار دشمنوں سے مل جائیں تو ایران کی دھرتی کا بیٹا بھی ایران کے اس نیوکلیئر پروگرام پر حملہ نہیں بچا سکا۔ اسی لیے صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا کہ دشمن سے پہلے غدار کو مارو، اور ایران نے 5 غداروں کو گرفتار کیا ہے جو اسرائیلی ایجنسی موساد کو حساس فوجی معلومات، نیوکلیئر لوکیشنز اور ایرانی افسران کے متعلق معلومات اسرائیل کو فراہم کر رہے تھے۔ اور انہی غداروں کی نشاندہی پر اسرائیل نے بنکروں، ریسرچ سینٹر اور حتیٰ کہ گھروں تک حملے کیے۔
इस तमाम तर दुश्मन और गद्दारी के खेल में ईरान ने यह दावा किया है कि उसने इसराइल के 2 तैयारे मार गिराए हैं। ईरान के मुताबिक उन्होंने खातून पायलट को भी गिरफ्तार किया है। यह वाकया जुमे के रोज पेश आया जब इजरायली जहाज ईरान के अंदर दाखिल हो गए थे और ईरान ने अपनी हुदूद में दाखिल होते हुए इनको मार गिराया। दूसरी जानिब इजरायली हुक्काम ने इन तमाम खबरों की तरदीद की है। उनका कहना यह है कि उनका कोई पायलट ईरान की हिरासत में नहीं है। ताहम ईरान की जानिब से अब तक तैयारा मार गिराए जाने या पायलट की गिरफ्तारी के हवाले से कोई वीडियो या तस्वीर या ठोस शवाहिद फराम नहीं किए गए। और अब आपसे बात करते हैं अर्थक्वेक की। पूरी दुनिया में पिछले 24 घंटों में 190 से ज्यादा ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा शदीद ज़लज़ला 6.5 कनाडा के प्रिंस रॉबर्ट के करीब आया। इस ज़लज़ले का मरकज 265 किलोमीटर जनूब में वाक़ था। इस ज़लज़ले के नतीजे में किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। इस ज़लज़ले के बाद आफ्टर शॉक का सिलसिला जारी है। दुनिया में गुज़िश्ता एक हफ्ते में 1183 ज़लज़ले के झटके रिकॉर्ड किए गए, जबकि गुज़िश्ता एक माह में 4421 ज़लज़ले के झटके पूरी दुनिया में रिकॉर्ड किए गए हैं। अर्थक्वेक ट्रैक के मुताबिक गुज़िश्ता एक साल में 51,887 ज़लज़ले के झटके पूरी दुनिया में रिकॉर्ड किए गए, जिनमें सबसे ज्यादा शदीद ज़लज़ला 7.7 का था जो म्यांमार के करीब आया था। आप सबसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर लें और लाइक कर लें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।